بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ معزز ناظرین گرامی، آج آپ کے سامنے جو قرآنی وظیفہ بیان فرمائیں گے وہ وظیفہ قرآن مجید میں سے سورہ یاسین کا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں حاضر رکھنے لگا ہوں۔ میری وہ بہنیں جو اپنے شوہر کو قابو میں کرنا چاہتی ہیں، اپنا دیوانہ بنانا چاہتی ہیں، اپنا غلام بنانا چاہتی ہیں، اپنے کہنو کار میں کرنا چاہتی ہیں، اور اپنی عزت کروانا چاہتی ہیں اپنے شوہر سے، ان کا پیار حاصل کرنا چاہتی ہیں، اگر ان کے شوہر ان کے کہنو کار میں نہیں، ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں کسی غیر عورت کے ساتھ، یا ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے آپ دور ہیں ان سے، تو جو معاملات آپ کے سامنے بیان فرمائے ہیں کہ آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے شوہر کو قابو میں کر سکتی ہیں، اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں۔ اپنا دیوانہ بنانے کے بعد آپ جو مرضی ان سے کہیں وہ آپ کی بات کو قبول و منظور کر لیں گے، اور آپ کے خلاف وہ ایک بات بھی نہیں سنیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اگر میری بہنیں یہ وظیفہ کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ سورہ یاسین کے صدقے، قرآن مجید کے صدقے آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لیا جائے گا، اور آپ کے شوہر راہ راست پر آ جائیں گے۔ یہ 5 سے 10 منٹ کا وظیفہ کرنے کے بعد اپنی شوہر کو بدلتا ہوا دیکھیں گے کہ آپ کی وہ عزت بھی کریں گے، آپ کے قابو میں ہو جائیں گے، آپ کے کہنو کار میں آ جائیں گے۔ تو آپ اس وظیفے کو سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اگر میری بہنیں اس چینل پر نیو آئی ہیں تو آپ سب سے پہلے ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اگر میری بہنیں اپنے شوہر کی بے پناہ محبت حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان سے عزت اپنی کروانا چاہتی ہیں، تو آپ نے یہ وظیفے کو کسی کو بھی آپ نے محسوس نہیں ہونے دینا کہ آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ نہ آپ کے گھر والوں کو پتہ لگے، نہ آپ کے سسرال والوں کو پتہ لگے، حالانکہ آپ کے ساتھ آپ کے عکس کو بھی نہ پتہ لگے کہ آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ صرف اور صرف آپ کے دل میں یہ بات رہے، اور آپ نے اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے شوہر کو کھانا کھلا دینا جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے سامنے 2 پیاز لے کر رکھ لینے ہیں۔ 2 پیاز کو لینے کے بعد آپ نے اپنے سامنے رکھ لینے ہیں جہاں پہ آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے تنہائی میں کرنا ہے۔ اگر کسی کو محسوس ہو گیا تو آپ اس دن وظیفے کو نہ ادا کریں، آپ پھر یہ اس وظیفے کو 7 دن بعد 8ویں دن ادا کریں، تو آپ کو پھر اس سے فائدے حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کسی کو بھی شک و شبہ ہو گیا، یا آپ کے خلاف کسی نے قدم اٹھا لیا کہ یہ وظیفہ کر رہی تھی یا کر رہا تھا، اگر میرا بھائی بھی اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتا ہے اپنی بیگم کے لیے، اپنی بیگم کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، تو میاں بیوی کے آپس میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت بھی قائم کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وظیفے کی شرط ہے کہ آپ نے یہ وظیفے کو تنہائی میں ادا کرنا ہے۔ آپ نے اگر اچھا موقع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو تہجد کی نماز کے بعد، آپ کا اچھا ٹائم ہے، آپ یہ تہجد کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کریں۔ آپ نے تہجد کے جتنی بھی نوافل ادا کرنے ہیں، آپ تہجد کے نوافل ادا کر لیں، اور آپ نے اپنے سامنے قرآن پاک لے کر رکھ لینا ہے، اور آپ نے اپنے سامنے 2 عدد پیاز کے ٹکڑے لے کر رکھ لینے ہیں کہ اگر آپ ثابت پیاز لینا چاہتے ہیں 2، آپ نے سامنے 2 پیاز لے کر آپ رکھ لیں، اور پھر آپ نے سورہ یاسین کو آپ نے ورد کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 150 مرتبہ 150 بار آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے، اور پھر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آپ نے سورہ یاسین کو صرف اور صرف 1 مرتبہ ہی ادا کر لینا ہے، اور پھر آپ نے آخر میں بھی سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کے بعد آخر میں بھی پھر آپ نے 150 مرتبہ ہی 150 بار ہی آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے، اور جو آپ نے 150 بار اول اور آخر درود ابراہیمی کا ورد کیا ہوگا وہ آپ نے اسی ٹائم ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کر دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے پھر بھی بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ نے 21 دن تک لگاتار ادا کرنا ہے۔ اگر میری بہنیں تہجد کی نماز کے بعد اٹھ کر یہ وظیفہ ادا نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ تہجد اور فجر کے درمیانی وقت میں ادا کر لیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو تہجد کو اور فجر کے درمیانی وقت میں ادا نہیں کرنا چاہتے تو آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ جب تک کہ سورج کی کرنیں نہیں آ جاتی تب تک آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو فائدہ دلوا سکتے ہیں۔ صحیح وقت اس کا یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنے کے بعد جو آپ کے سامنے 2 پیاز پڑے ہوں گے اس پیاز پر آپ نے پھر چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے اور اس پیاز پر آپ نے پھونک مار دینی ہے اور پھر آپ نے پڑھنا ہے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر آپ نے 21 مرتبہ ہی پڑھنا ہے یا اللہ یا اللہ اور پھر آپ نے یا اللہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ ہی بعد میں پڑھنا ہے یا ودود یا ودود اور پھر آپ نے آخر میں بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ درود ابراہیمی بھی آخر پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے یا اللہ رب العزت کے یہ 2 ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے اور لازمی پڑھنا ہے۔ جب تک آپ اس 2 ناموں کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کا یہ بایو تکمیل تک وظیفہ نہیں پہنچے گا۔ پھر آپ نے جو بھی وظیفہ پڑھا ہوگا وہ آپ نے اپنے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، آپ نے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، اپنے رب العالمین کے سامنے اپنی بے بسی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہ پاک دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی زبان مبارک سے اپنے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی کا نذرانہ اپنے لازمن پیش کرنا ہے اور آپ نے اس وظیفے کو لگاتار 21 دن تک ادا کرنا ہے اور جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ نے درود ابراہیمی کو لگاتار پڑھتے رہنا ہے اور کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے آپ کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کا جو زندگی کا جو آپ کا مقصد ہے وہ بھی آپ کا پورا ہو جائے گا، آپ کے ساتھ آپ کا شوہر بھی پیار محبت کرے گا، آپ کے ساتھ دیوانہ ہو جائے گا، آپ کو پاگلوں کی طرح پیار کرے گا، آپ کے قبضے میں ہو جائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو ادا کر لیتے ہیں تو جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے آپ نے اس وظیفے کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گڑگڑانا ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ پھیر لینا ہے اپنے فیس پر، اپنے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیرنے کے بعد آپ نے وہ 2 پیاز کو اپنے سیدھے ہاتھ پر اٹھانا ہے اور آپ نے اس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ 3 مرتبہ پھونک مارنے کے بعد پھر آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور پھر آپ نے پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام، 1 مرتبہ ہی پڑھنا ہے آپ نے یا ذوالجلال والاکرام اور پھر آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ ہی اس آپ نے پیاز پر پھونک مار دینی ہے۔ وہ پیاز کو آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ جب آپ میری بہنیں کھانا پکائیں اپنے شوہر کے لیے، وہ پیاز آپ نے کاٹ کر وہ 2 پیازوں کو آپ نے کاٹ کر وہ کھانا جب آپ نے پکانا ہے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور ممکن ہو کہ آپ کا اور آپ کا شوہر ہی بس کھائے۔ اگر آپ کے بچے بھی کھانا چاہتے ہیں، سسرال والے کھانا چاہتے ہیں، میکے کھانا چاہتے ہیں تو اس میں ہرگز میں کوئی بھی آپ کو مسئلہ مسائل نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ دونوں کھائیں تو آپ کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں ہے تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔